أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ساعتیں بڑی حسین، بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے، اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے اور 92 نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے پاکستان کے ایک ایک شہید، پاکستان بننے میں ایک ایک شخص کا جو کردار ہے، ایک ایک ماں، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، ایک ایک بزرگ، ایک ایک مجاہد، جس نے جو کردار ادا کیا، دام درم قدم سخن، جو کچھ بھی ادا کیا ناظرین، اور آج ماشاءاللہ یہ آزاد پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان تمام گھرانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی جد و جہد مسلسل سے آج الحمدللہ ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ میری جانب سے اور میرے تمام ٹیم کے لوگوں کی جانب سے پاکستان کے قیام کے اس حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کو قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، میں کہاں سے بات کا آغاز کروں واللہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آپ سوچتے کچھ اور ہیں، ادا کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ الفاظ کی بنیاد کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس انداز سے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کروں، یا کون سے ایسے الفاظ جن کو میں چن کے اس دھرتی ماں کی بات کروں، اس پاکستان کی بات کروں کہ جس نے اپنی ممتا کی چھاؤں میں ہم سب کو سمیٹ کے رکھا ہے۔ آغاز میں کہاں سے کروں ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں کہ میں اپنی اس دھرتی ماں کو خراج تحسین پیش کروں۔ کیسے الفاظ ہوں کہ جن کی بنت کر کے میں اپنی دھرتی ماں کا جو قرض میرے اوپر ہے ناظرین، الفاظوں میں کچھ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں، اس کو چکانے کی کوشش کروں۔ یعنی ذرا سوچئے ناظرین، یہ تصور کتنا عجیب اور کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے کہ آج میں اور آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تصور کتنا طاقتور ترین ہے کہ آج میں اور آپ ایک آزاد ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہ تصور کتنا کمال ہے ناظرین، اور کتنا سینے کو چوڑا کرتا ہے اور طاقت بخشتا ہے کہ ہاں، میرا پاکستان، آپ کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان ہے۔ آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ یہ دھرتی میری ہے، یہ مٹی میری ہے، یہ فضا میری ہے، یہ ہوا میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں، یہ شہر میرے ہیں، یہ گلیاں میری ہیں، یہ گھرانے میرے ہیں، یہ محلے میرے ہیں ناظرین۔ میں کہاں سے آغاز کروں واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ تصور آپ کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ بس رب کے حضور جھکے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، اور اپنے سجدوں کو طویل کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سبز ہلالی پرچم عطا کیا۔ یہ سبز ہلالی پرچم ناظرین، جس پر میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میری نسلیں قربان ہو جائیں، کہ جس سبز ہلالی پرچم نے پوری دنیا میں مجھے ایک شناخت عطا کی ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے آزادی کا قرینہ سکھایا ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میری اپنی شناخت ہے، میرا اپنا پاسپورٹ ہے، میرا اپنا مقام ہے، میرا اپنا وجود ہے، میری اپنی حیثیت ہے، میری اپنی طاقت ہے، میری اپنی آئیڈینٹی ہے۔ ہاں، میں پاکستانی ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں اس سبز ہلالی پرچم کا ناظرین قرض اتار نہیں سکتا کہ اس سبز ہلالی پرچم نے مجھے اور میری نسلوں کو مقروض کر کے رکھا ہے، کہ اس سبز ہلالی پرچم کا وجود دراصل اس وجود سے میرا وجود ہے، اس کے وجود سے میری نسلوں کا وجود ہے، اس کے وجود سے میرے گھرانوں کا وجود ہے، اس کے وجود سے ہم تمام پاکستانی جو 22 کروڑ ہیں، جتنے آئے جتنے آئیں گے، سب کا وجود ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم نے آج پوری دنیا میں مجھے سر بلند کر دیا ہے کہ میں آزادی سے جی سکتا ہوں، میں آزادی سے جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، میں آزادی سے اپنی بات کر سکتا ہوں۔ مجھے آج کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کسی مسجد میں کوئی میری آذان پہ پابندی نہیں لگائے گا، آج کسی مسجد میں میری عبادت پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، آج مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ گائے کا ذبیحہ کیوں کیا، آج مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کھایا کیا پیا۔ میں اس حد تک آزاد ہوں ناظرین، الحمدللہ۔ مجھے فخر ہے میرے اس سبز ہلالی پرچم پر۔ ناظرین کرام، کتنا حسین موقع ہے اور یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ آج شب جمعہ ہے، آج 27 رمضان المبارک بھی ہے، جب فضا آزاد ہے، جب پاکستان محو پرواز ہے، جہاں ہر طرف آذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، جہاں 22 کروڑ پاکستانی آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں صاحب۔ یعنی ایک جمعے کا دن وہ بھی تھا کہ 14 اگست 1947 تھی،
27 رمضان المبارک تھا جب اکھنڈ بھارت کا جو تصور تھا، جو اس کا خواب تھا، ہم نے چکنا چور کر کے رکھ دیا، اس کو زمین بوس کر کے رکھ دیا. اس کی قبر پہ ہم نے آخری کیل پاکستان کی صورت پہ ٹھوک دی کہ ہم اکھنڈ بھارت نہیں بنانے دیں گے، ہم پاکستان بنائیں گے، اور ہم نے پاکستان بنایا الحمدللہ. ناظرین کرام، جب نتائج سے بے خوف زندگی کو آزادی کے سپرد کرنے والے آزادی حق کے پرستار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لبوں پہ نہیں تھے ناظرین، بلکہ وہ دل سے بلند ہوتے تھے، اور وہ شرمندہ تعبیر ہو چکے کہ چشم فلک نے وہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ قوت ہار گئی اور جذبے جیت گئے، طاقت ہار گئی اور ایمان جیت گیا، فورس ہار گئی اور اللہ پر تیقن جیت گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر جیت گئے. ناظرین، جب مسلمانان ہند کو ایک طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کے تعصب سے مکمل طور پر نجات مل گئی، اور اسلام کے نام پر خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خواہش مصطفیٰ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پاکستان میرے نبی کی خواہش ہے، ان کی بشارت ہے ناظرین. تو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو مدینے کے بعد واحد اسلامی ریاست ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی. جب پہلی مرتبہ ناظرین آزاد پاکستان میں، آزاد فضا میں نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کی صدائیں گونجی ناظرین، پاکستان کے لیے سب کچھ لٹانے والوں اور پاکستان کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والوں کی آنکھیں ناظرین اس لمحے، وہ جو 14 اگست کا لمحہ ہے ناظرین، وہ 1947 کا، میں چشم تصور سے محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ آنکھیں جگمگا رہی تھیں جب اپنا سب کچھ لٹا کر بھی وہ لٹے نہیں تھے ناظرین، جو صرف ایک کپڑے کے جوڑے میں ملبوس ہو کر ہجرت کر بیٹھے تھے، جو اپنا سب کچھ پاک وطن کے لیے چھوڑ آئے اور اپنے پیاروں کے لیے قربان کر کے آ گئے. کیوں؟ کہ اس مٹی کی محبت میں، اس مٹی کی محبت میں ناظرین، کہ اس پاکستان میں آئے جو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنے نقشے جملات دینے جا رہا ہوں آپ کو، محفوظ کر لیجئے گا اپنے سینوں کے اندر، کہ اس پاکستان میں آئے جو اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے نقشے کے سینے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سموئے ہوئے ہیں، جس پاکستان کو ناظرین اہل نظر مدینۃ الثانی کہتے ہیں. پاکستان محض ایک حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آیا صاحب، جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان بن گیا، نہیں، ایسے نہیں بنا، پاکستان بنایا گیا ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان ایک لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کا وجود 27 رمضان المبارک کو یعنی قدر والی رات میں ہونا بنیادی طور پر اللہ کے کارخانے میں اس کی قدر و منزلت کا نشان ہے. یاد رکھیے گا، یہ پاکستان میرے رب کی بنت ہے، اس سے وفاداری نبھائیے گا. اس پاکستان کی حدود کی محافظت جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی افواج پاکستان، ان پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے. وہ ہماری فوج ہے، وہ ہماری محافظت کر رہی ہے، وہ ہمارا پرائیڈ ہے، ہمارا فخر ہے. جو پاکستان کے لیے جی رہا ہے اور جو پاکستان کے لیے مر رہا ہے، وہ پاکستان کا سرمایہ ہے. لہٰذا پاکستان کو پاکستان کی پاک استان کی طرح دیکھیں. پاک استان انتہائی پاک رہنے کی جگہ ہے ناظرین، انتہائی پاک. اس کو پراگندہ مت کیجیے گا، ورنہ کبھی بھی آپ کا تذکرہ تذکروں میں بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خواب گاؤں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، نہ رہبر کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کا چراغ. تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے. پاکستان بنے، پاکستانی بنے، پاکستان زندہ باد. آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت
ممتاز اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پہ ماشاءاللہ بڑی کمال گرے پہ، اور پاکستان پہ جب لکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ عشق کے اور محبت کے موتیوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز ماہر تعلیم ہے، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پہ بڑی زبردست گرے پہ، جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پرنس آف قوالی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں۔ تمام آپ کو السلام علیکم، اور پاکستان کی، میرے پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب ذرا بتائیے جمعۃ الوداع سے کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز سے ابتدا کی، کیا شاندار منظر ہمارے سامنے ہے کہ قران السعدین ہے۔ آہا، 27ویں رمضان، جمعۃ الوداع، دو سعادتیں اکٹھی ہوئی ہیں، واہ، اور ان سعادتوں کے جھرمٹ میں آپ نے جس طرح پیار اور محبت وطن کے ساتھ بانٹی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آمین۔ بس آپ دعا فرمائیں، ہماری قوم کو پیار اور محبت کی فضا عطا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم متحد ہو کر اللہ کی اس عطا کو، اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس کی قدر کریں، اور اپنی پہچان اور اپنے تشخص کو کسی لمحے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اللہ، جمعۃ الوداع، اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کا میری امت پر خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کی بدولت ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا، جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ٹھیک، کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو اتوار ملا، لیکن ہمیں اللہ نے سید الایام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعہ ویسے ہی دنوں کا سردار ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں پروردگار عالمین نے اپنے پاک کلام میں ایک سورت اسی نام سے نازل فرمائی، سورہ جمعہ۔ پھر اس پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک ایک امتی کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہ اے میرے محبوب کے عاشقو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کی صدا آئے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جمعہ کا دن تو یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اس میں جو شخص پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کو اتنا اجر عام دنوں میں ملا گویا اس نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اللہ، اس کے بعد آنے والا گائے ذبح کر کے بانٹنے والا، اس کے بعد آنے والا بکرا ذبح کر کے بانٹنے والا، اس کے بعد آنے والا، یعنی یہ ہر جمعے میں اللہ کا انعام مل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک جس میں کہ ہر نیکی نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر بڑھایا جاتا ہے، تو اہل ایمان کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس کی رحمتوں سے جب ہم دامن بھر رہے ہوتے ہیں اور رمضان کے آنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پس منظر میں جب یہ ہم سے جدا ہونے لگتا ہے تو وہ قلوب، وہ روحیں
جنہیں نیکیوں سے محبت ہے ان پر یوں لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ گر رہا ہو، قیامت آ رہی ہو۔ اس لیے جمعۃ الوداع کو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کسی نے بہار کے گزرنے پر بلبل کو دیکھا کہ اداس بیٹھی ہے، کہا ارے پگلی کیا ہوا؟ چند مہینوں کی بات ہے، بہار پھر آئے گی، اپنی ساری لذتیں سرور ساتھ لائے گی، تو پھر پیارے نغمے گائے گی۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو اتر پڑے، کہنے لگی یہ تو میں بھی جانتی ہوں بہار آتی رہے گی، لیکن اس بات کی کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں اس بہار کے آنے تک موجود ہوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ رمضان تو آتا رہے گا، لیکن جمعۃ الوداع جو پیغام دیتا ہے اس کی بنا پر اہل ایمان اپنے دلوں میں ایک فراق، ایک جدائی تصور کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی نیکیاں ہم سے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہم سے رخصت ہونے لگا ہے، اور پھر یہ کہ یہ جا کر جب اللہ کے حضور ہمارے اعمال کی گواہی دے گا، ہمارے حق میں دیتا ہے یا ہمارے خلاف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ اس میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس میں آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اللہ نے اس میں ایک ساعت ایسی رکھی کہ اس ساعت میں جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ یوم مشہود بھی ہے، یوم مشہود بھی ہے، فرشتوں کی سب سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ جمعہ کے دن، جمعہ کا تو اجر ہے ہی، اس کے بعد آپ جب جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو عام دنوں میں اللہ تعالی حج کا ثواب عطا کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنوں کا سردار کہا۔ تو ہم ان حالات میں، اس تناظر میں کہ اللہ رب العزت نے اس دن ہمیں پاکستان بھی عطا کیا 27، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اللہ تعالیٰ ان تمام تر نسبتوں کی بدولت ہمارے پیارے ملک کو تا قیام قیامت آمین۔ سلسلے کو ذرا وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں جمعہ ہے، اور پھر جمعہ لے کے آیا قیام پاکستان کی نوید، یعنی ایک طرف تو اللہ کی طرف سے انعامات کی نوید جمعے کے دن، جمعۃ الوداع، اور پھر ساتھ ساتھ قیام پاکستان۔ تو پاکستان بننے کا جو پس منظر ہے، پہلے پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے تاکہ جو آج کل ہمارے ینگسٹر ڈیٹیچ ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ چلے صاحب ایسے نہیں دے دیا کسی نے، بہت کچھ ہم نے دیا۔ کوئی شک نہیں، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 1000 سال کی مسلم ہندو دوستی کی داستان ہے، اور اس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ریاست اس بنیاد پر بنائی جا رہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، طرح جیسے حضرت علامہ نے کہا ہے طرح نومی افغانت اندر ضمیر کائنات۔ اس سے پہلے عالمی سیاست ہو، خواہ مقامی سیاست ہو، خواہ قومی سیاست ہو، یہ نظریہ اس سے پہلے اتنا ایکٹیو ہو کر نہیں ابھرا۔ مسلمان گئے ہیں، فاتح ہیں اور حکمران ہیں، یہاں محکوم ہیں اور حکومت لی ہے اس نام پر۔ اور تائید ایزدی جو ہے، جس کا ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا، وہ غزوہ بدر کی طرح ہے۔ وہ یہ ہے کہ 27ویں شب، جمعۃ الوداع، یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں جد و جہد کی، جو قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے یہاں آئے اور اپنا مال جان سب کچھ لٹایا، اور آج اس دیس میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی ریاست کی ہوتی ہے، اور ریاست ایک نظام چاہتی ہے۔ وہ نظام جو تھا، وہ اس نظام کا آج ذکر ہے۔ پس منظر پہلے بتائیے، پاکستان بننے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک تو روحانی آپ نے ذکر کیا
کہ بھئی رازوں میں سے راز ہے، باؤ جی کا ذکر کیا. پھر حضرت قائد اعظم نے جب ترک سیاست کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے لندن میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا. ٹھیک. سب احباب نے انہیں پاکستان آنے کے لیے کہا، حضرت علامہ نے بھی کہا، مگر ایک خواب تھا جو فوری طور پر حضرت قائد اعظم کو پاکستان لے کر آیا. وہ 30 کے بعد چلے گئے تھے نا، 1930 کے بعد. ٹھیک. اور وہ خواب کیا تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہے ہیں اور انہیں ایسا لگا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہے. ٹھیک. وہ جاگے مگر دیکھا سب چیزیں امی جمی سے ہیں، پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پہلے سے زیادہ زور کا زلزلہ آیا تو انہوں نے کہا اب تو سارے باہر نکلے ہوں گے. وہ بھی لابی میں آئے، سب سو رہے تھے، یہ بھی سو رہے. ٹھیک. تیسری بار ایسا ہوا مگر اس وقت جب آنکھ کھلی تو ان کا کمرہ معطر تھا، منور تھا، اور ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ موجود تھے. اللہ. آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. مؤدب ہو گئے، درود شریف پڑھا اور سر جھکا کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ محمد علی ہندوستان جاؤ، اللہ. مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. واہ 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 واہ، سبحان ان اللہ. اللہ معنا جو ہے، کیا کہنا. اور یہ وہ برکت ہے جو پاکستان کو آج بھی 72 سالہ 74 سالہ یعنی تگ و دو اور کشم کرسی یعنی پریشانیوں کے باوجود ایک امت عالم میں دنیا کی ریاستوں میں نمایاں ترین ہے. جیسے کہ حضرت علامہ نے خود کہا تھا امریکی صحافی کو خطاب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہ پاکستان از اے پیوٹ آف ورلڈ پالیٹکس، ساری دنیا یہاں پر ہے. دوسرا واقعہ اسی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اور ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس نور کی روشنی میں ہم دیکھیں بالکل ٹھیک اپنے معاملات. پاکستان سب سے بڑا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن مجھے بتائیے پروفیسر صاحب، وہ جو تعصب تھا ہندوؤں کا، وہ جو تعصب تھا اس وقت انگریزوں کا، وہ ذرا پس منظر پر میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو کریں. یہ تعصب جو ہے یہ ایک دو دن کا نہیں تھا. جب یہاں مسلمان آئے ہیں یہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا. اسی لیے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جب پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا. اور لالا سندر لال جو ہیں انہوں نے خود کہا کہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کے دلوں میں بعد میں آیا ہے، پہلے ہر ہندو کے دل میں بستا ہے کہ ہندو پانی مسلم پانی. جی. آپ گلی میں چلتے ہیں تو دور رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سایہ نہ پڑ جائے. اور وہاں پہ دلت اقوام پہلے ہی اس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی کہ مسلمانوں کا اسلام پاکستان کا قیام جو ہے یہ ہندوؤں کی تنگ نظری، انتہا پسندی کا رویہ تھا جس نے بنایا. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مسلمان جب آئے تو انہوں نے ہندوؤں سے حکومت لی. بالکل صحیح. مگر ہندوؤں کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ براہمن جو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے، باقیوں کو مانتا ہی نہیں. بالکل ایسا. اچھا 1928 کے بعد یہ نہرو رپورٹ کے بعد اس میں ایکسلریٹر لگ گیا تھا اس تعصب میں، ایسے ہی ہوا. بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جب انگریز آیا ہے تو کیشو چندر سین جو ہے اس نے کہا کہ آج ہمارے نجات دہندہ 7 سمندر پار سے آ رہے ہیں، وہ بھی آریائی ہے، برہمن بھی آریائی ہے. اور یہ اتحاد جو تھا پھر اس نے آنند مٹھ کی شکل میں، وندے ماترم کے نغمے کی شکل میں آئے، پھر اس کے بعد کانگریس بنی، پھر اس کے بعد یہ اردو ہندی جھگڑا رہا، پھر تقسیم بنگال تھی جو یونائٹڈ بنگال جو تھا جس میں آسام، ایسٹ بنگال اور مغربی بنگال بھی شامل تھا. اور اس کو ہندوؤں نے انتہا پسندی کی وجہ سے ختم کیا. بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر ایک تو روحانی پرسپیکٹو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اصل تو بات یہ ہے کہ وہ جو گنبد خضرا کی مکی کا بنیادی طور پر آرڈر ہے، لیکن جو ویژن قائد اعظم نے دیا وہ ویژن کیا تھا، بنانا کیوں چاہتے تھے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کا چینل کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج کی اس سعادت کی رات میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حصے کا مقدمہ آپ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی پیش کروں. تو میں اپنی بات کا آغاز چند شعر سے کرنا چاہوں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے
وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، مثال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ واہ، سر قائد اعظم محمد علی جناح جو جن کے بارے میں میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میری نظر میں ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے آپ سپاہی ہیں، سپاہی رہے اور آپ نے سپاہی ہونے کا حق ادا کیا۔ واہ، اب اگر اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، پوری کی پوری ان کی جو شخصیت پوری کی پوری تکمیل تک پہنچتی ہے، اگر دیکھیں تو اس میں جو تہذیبی رنگ آپ کو ملتا ہے وہ مغرب کا ہے، لیکن اس شخصیت کی اگر روحانی اساس دیکھی جائے تو وہ ہمیں ملتی ہے محمدی روحانی اساس واہ صلی واہ اللہ واہ، علیہ کیا وآلہ اچھی وسلم۔ بات، کیا اچھی بات۔ اب اگر آپ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کا ویژن ڈے ون سے ایسا تھا کہ آپ سمجھ چکے تھے ہندو بنیے کی پالیٹکس کو، ہاں، اس کی مینٹالٹی کو سمجھ چکے، مینٹالٹی کو، اس کی منافقت کو، کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے زیادہ واویلا مچایا تھا، مسلمانوں کو سامنے لائے تھے، اور اس کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار رہے ہیں تو ہندو انگریزوں کے ساتھ ہو گئے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک بڑی طویل جد و جہد ہے جس میں ہندوؤں نے اپنے نمبر بنانا شروع کیے، بالکل اوپر کی طرف آئے، حکومتی عہدوں پہ آنا شروع ہوئے، تعلیم و تدریس میں آگے ہوئے، سیاست میں آگے ہوئے، سماجی معاملات میں آگے ہوئے، اور مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو واپس دلوایا جائے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے انسانی، اسلامی اور معاشرتی تشخص کو بر صغیر کے اندر بحال کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل موومنٹ چلانی پڑے گی، واہ، جس کی مثال ہمیں 1916 میں ملتی ہے، جس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح خلافت موومنٹ کے اندر بہت سے ایسے علماء دین کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں متحد رہنا ہے، ٹھیک، اس وقت ہم نے بھارت یعنی بر صغیر کی پالیٹکس کر رہی ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے جب یہ ساری کی ساری چیزیں عیاں ہوتی ہیں 1924، 25 اور 26 تک، آپ پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ پاکستان اور مسلمان ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ آئی، انہوں نے اپنے جو وعدے وعید کیے اس سے وہ پھر گئے، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح فل سٹانس لیتے ہیں، ایک سٹیٹ فارورڈ ویژن دیتے ہیں اور اپنے 14 نکات دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایکٹ آیا تھا، جی 1935 میں انڈین ایکٹ آیا تھا، بالکل 31، 32 اور 30s میں تو گولمیز کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے ایک مارجن رکھا تھا، ہندوؤں کے لیے ایک مارجن رکھا تھا، آپ ایک ماڈریٹ شخصیت تھے، لیکن انفارچونیٹلی 1940 تک یعنی 1937 سے 1939 میں جو کانگریس منسٹریز بنی، انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ قائد اعظم اب وہ بات جو اپنے سینے میں دبائے بیٹھے ہیں اب اس کو عیاں کر دیں اور لوگوں کو ایک موومنٹ کی کال دے دیں، اور 1940 کو قائد اعظم 22 مارچ کو خطاب کرتے ہیں، اور اب آپ ایک ڈیسائسو لائن ڈرا کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بائی آل ڈیفینیشن آف اے نیشن وی آر اے سیپریٹ نیشن، وی ہیو اے سیپریٹ آئیڈینٹی، کلچر، ہسٹری، لٹریچر اینڈ آئیڈیلز، سو وی آر اے کمپلیٹ نیشن۔ اور یہ وہی دو قومی نظریے کی بات ہے، یہ وہی ویژن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجدد الف ثانی نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، 500 سال پہلے، جی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں، البیرونی نے بتا دیا تھا، اس نے بتا دیا تھا، بالکل ایسے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو باقی جتنی بھی تحریکیں ہیں، فرازی موومنٹ ہے، فیضی موومنٹ ہے، اس کے بعد جتنی بھی موومنٹ آتی ہے، ایون کہ سر سید احمد خان جب مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم کا اگر ویژن میں اگر اس کو بطور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں تو ایک ایسا کنسسٹنٹ ویژن ہے جو پچھلے 1300 سال سے بڑے مسلسل، یعنی اگر میں اس کو کرکس نکالوں تو بات یہ کہ قائد اعظم ایک اسلامک پاکستان چاہتے تھے، اسلامک پاکستان، اور ایک ایسا اسلامک پاکستان جو ریاست مدینہ کے مروجہ قانون کے مطابق بنے اور اس قوانین پر عمل کروائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
ایک بات ناظرین جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو پروفیسر صاحب اب گفتگو کا آغاز کریں، بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنیے گا، کیونکہ جن ہستیوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنا سب کچھ لٹایا ہے، وہ ہستیاں ایسی ہیں ناظرین کہ ہم ان کا قرض نہیں چکا سکتے، ہاں ان کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ہیروز کے طور پہ ان کو لینا چاہیے۔ ذرا اکابرین امت کے بارے میں بتائیے کہ خاص طور پہ جو پاکستان بنانے میں علماء کرام اور مشائخ اعظام نے کردار ادا کیا۔ جنید اقبال صاحب، جب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک مخلص، ایثار سے کام لینے والا، خلوص کا پیکر، انسانیت سے محبت کرنے والا قائد اعظم علیہ رحمہ سامنے آ گئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، تو اب ضرورت تھی اس امر کی کہ اس خطے میں علامہ اقبال کے بقول کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست، گر باؤ نہ رسیدی اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہ بیست۔ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ جو ہی مسلمان اس خطے میں آئے، علم و عمل کے پیکر آتے گئے اور یہاں اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا۔ اب جب قائد اعظم علیہ رحمہ نے، بدقسمتی کے غلامی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے اس ملک میں علوم دینیہ کے نام پر سامنے آ گئے جنہوں نے وہ انداز محبت کا جو حضور علی حجویری جیسے عالم نے دیا، معین الدین اجمیری جیسے عالم نے دیا، نظام الدین اولیاء جیسے عالم نے دیا، تو ان پاکیزہ لوگوں سے جو تعلق رکھنے والے تھے وہ علماء پھر میدان میں آ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے لیے ایک پورا بورڈ بنایا تھا اس خطے کے علماء کا۔ کاش کہ پاکستان کے علماء ان کو اپنے لیے مینار نور بنا کر محبتوں کی طرف آئیں، قوم کو بانٹنے کی بجائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتشار پیدا کرنے کی بجائے۔ اب جب قائد اعظم علیہ رحمہ اس ارادے پر، اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے کہ پاکستان بننا ہے اور اس خطے کے اندر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھی، تو پھر اہل سنت و جماعت کا سواد اعظم اس طرح قائد اعظم کے گرد آیا۔ اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ 1936 میں بنارس کے اندر خطے کے علماء کی بہت بڑی تعداد، یعنی 5000 کے قریب علماء ہیں اور 60,000 اس وقت سامعین ہیں۔ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کہ لکیر کھینچنی ہے۔ یہ مسلم کانفرنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، انڈیا، یہ سنی بنارس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں کہ 5000 جید علماء، جن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی قیادت کر رہے تھے، اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کچوچوی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس خطے میں نور پھیلانے والوں کے حقیقی معنوں میں وارث تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان اس خطے کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو مورتیوں کو بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توحید کا پرچم لے کر چل رہے ہیں، اور اسلامی طور پر لازم آتا تھا کہ وہ لوگ جو گائے کا پیشاب معاذ اللہ پینے والے ہوں، گائے کو ماتا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے والے ہوں، ان سے نجات کے لیے، ان سے الگ وطن پانے کے لیے علماء اہل سنت اور مشائخ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، اور اس میں محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ اے قائد اعظم، ہم تیری قیادت میں اس خطے کے اندر پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے تن من دھن کے ساتھ آ گئے ہیں، تمہارے اس قافلے کے روح رواں ہم ہیں، اور اب آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس مطالبے سے ہٹے بھی تو محدث کچوچوی جیسا اس مطالبے سے نہیں ہٹے گا، علماء اس مطالبے سے نہیں ہٹیں گے۔ اور متفقہ طور پر اس کانفرنس میں علماء نے جو قرارداد پاس کی
اس میں یہ لکھا کہ یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی علماء کرام اور مشائخ اعظام مشائخ اعظام جو تھے اپنی خانقاہوں اپنے مریدین کی جو سب ہے نکلا ہے، سب نکلا ہے صاحب۔ سب نکلا ہے، اور پھر ان کی اس جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کونے کونے میں جا کر اہلیان ہند ایسے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اس طرح آمادہ کیا کہ ہم خاک اور خون کا سمندر عبور کر کے پاکستان بنانے اس میں ایک بات بتائیے، پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کا بڑا کردار، 100 برس آپ کی عمر، اور آپ کا جملہ کہ جب آپ کو لوگ تانے دیتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہ معاذ اللہ مطلب یہ تو کلین شیو ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا ببانگ دہل یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ ہمارا کام کر رہا ہے بنیادی طور پہ۔ جی اصل میں بعض لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبصورت انداز میں قائد اعظم کی شخصیت کو ڈھالا، اور قائد اعظم علیہ رحمہ ان سے متاثر ہونے کے بعد جب پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ولی اللہ سے کم نہیں۔ ہائے ہائے، یعنی لوگ صرف ان کے سوٹ بوٹ کا جو فیز ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ جو شیروانی پہن کے جب وہ اترے میدان میں وہ یعنی کچھ اور۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بنانے والے سے جب ایک عظیم اجتماع میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اے محمد علی، اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا لقب دینے والا بھی سنی عالم تھا، واہ واہ سب سے پہلے مظہر الدین کے نام سے۔ ایک اور بات سر، اس میں جو بڑی خاص بات ہے، پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے، ظاہر ہے جب ایک تو یہ 37 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا، پھر جب 45 کے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے اپنے مریدین کو یہ فرما دیا تھا کہ مسلم لیگ کو جو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ شامل کر دیے تھے خانقاہوں۔ کوئی شک نہیں، یعنی یہ کہنا ایک بڑے اجتماع میں جب قائد اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جس ملک کے لیے جد و جہد کر رہے ہو تو اس کا دستور کیا بناؤ گے، واہ، تو قائد اعظم علیہ رحمہ کا ان کا جواب دینا کہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو بنا بنایا قرآن 1350 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، میں کون ہوتا ہوں اس کا یعنی پاکستان کا دستور یہ ہوگا۔ یہ ہے ان نفوس قدسیہ کا ہم پر احسان، جس میں عبدالحامد بدایونی بھی ہیں، علیم الدین صدیقی بھی ہیں، اور پیر آف مانکی شریف ہیں، برچونڈی شریف والے ہیں، اور آپ کے عبدالستار خان نیازی ملت ہیں۔ ان پاک لوگوں نے، ان مقدس لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہم پر احسان کیا ہے، اور ہم پھر ایک بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ کیا کہنے پروفیسر صاحب، یہاں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان بننا تائید ایزدی ہی کے تحت ہے، کوئی شک نہیں۔ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ تائید ایزدی کیسے ہے۔ یہاں میں اس خواب سے آگے کی کہانی چلاتا ہوں کہ قائد اعظم کس طرح ثابت قدم رہے، بتائیے۔ قرارداد پاکستان اور 47 یہ 7 سال کا عرصہ ہے جس میں ہندو اور انگریز نے مشترکہ کوششوں سے چاہا کہ پاکستان نہ بنے، ٹھیک، اور قائد اعظم کی وہ فراست تھی کہ ان کے ہر سازش کو، ہر چھپی بات کو پہلے پہچانتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا بڑا قدم یہ تھا کہ جیسے ابھی تمام اولیاء اللہ نے اس وقت پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، ایسا ہی ہے، اور بہت سے علماء جو تھے مختلف حلقوں کے وہ بھی ٹوٹ کر ادھر آ گئے، درست، اور جب پوچھا گیا کہ اس کا دستور کیا ہوگا تو قرآن اور اسوہ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ کی سب سے بڑی کامیابی جو تھی وہ 45 اور 46 کا الیکشن تھے، بالکل ٹھیک ہے، جس میں 100% ووٹ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں دیا، بالکل، وہ ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی نا، کلین سویپ کیا۔ اب یہ وہ چیز ہے، اس کے باوجود انگریزوں نے کیبنٹ مشن ہندوؤں سے مل کے دیا اور کہا کہ جی یہ منو ان قبول کرنا پڑے گا، کانگریس نے قبول کر لیا، قائد اعظم نے سوچ بچار کی بات کہا ہم بھی قبول کرتے ہیں، بیکاز وی فائنڈ فل پاکستان ان کیبنٹ مشن۔ جب یہ فل پاکستان کہا تو ہندو بھی دک گیا، اور انگریزوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، بالکل ایسا۔ اب یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پر یہ آر ایس ایس ہندواتا جو ہے یہ بھی انگریزوں نے بنوائی ہے، بالکل صحیح، اور جو آج بھی چل رہی ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا تو
پاکستان کا سرکاری جھنڈا لہرانے کی تقریب علماء سے کروائی. واہ, یہ ان کی یہ تکریم بہت کیا کرتے تھے, بہت تکریم کیا کرتے تھے علماء کی. دیکھیں وہ حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کمال بات لکھی ہے. ایک مرتبہ جب میں مطلب ملنے کے لیے گیا ان سے, تو مجھے ملاقات جو ہے اس کا وقت نہیں تھا, تو میں نے کھڑکی سے جو ہے وہ صرف سنا کہ کسی شخص کی رونے کی آواز آ رہی, تو میں نے جھانک کر دیکھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جانماز پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے اور پاکستان کی دعائیں مانگ رہے تھے. رت جگہوں کی باتیں ہیں. اچھا, پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کو تسبیح, ٹوپی اور سارا جو مطلب جانماز وغیرہ بھیجی. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے ذرا, ابھی جب یہ 1-1.5 سال پہلے جب یہ ریووک ہوا کشمیر کا اسٹیٹس, اس وقت مجھے یاد ہے محبوبہ مفتی نے کھل کے یہ بات کہی تھی کہ 2 قومی نظریہ بالکل صحیح تھا, بلکہ وہاں کے جو کانگریس کا لیڈر ہے ششی تھرور, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ قائد اعظم کا نظریہ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا. یہ ایڈمیشن بہت بڑی بات ہے جی, بہت بڑی. دشمن کر رہے ہیں. اچھا, پھر مزے کی محبوبہ مفتی ظاہر ہے وہ لیگیسی ٹو کر رہی تھی جو ان کے مطلب اوپر کے لوگ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے جو کام کیا پاکستان کے خلاف اور یہ کشمیر کے معاملے کے اندر. بات یہ کہنے کی کہ صاحب یہ جو 2 قومی نظریہ ہے بنیادی طور پہ پاکستان کا, جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو پلانٹ کیا, پاکستان کو کھڑا کیا ہے, یہ کیا ہے؟ آج تو سب کو لگ پتہ گیا ہے, سمجھ آ گیا ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے, بتائیے ذرا. سر میں بھی یہاں پر ایک بک کا ریفرنس دینا چاہوں گا. جس طرح کہ آپ نے انڈیا کی بات کی, ایک انڈیا کے پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ بی جے پی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے, وہاں منسٹر بھی رہے, ان کا نام ہے جسونت سنگھ, اور بڑے جو کہتے ہیں نا اکھڑ قسم کے, جی ان کے وزیر خارجہ رہے, اکھڑ قسم کے, وہ ہندتوا کے سپورٹر بھی رہے. لیکن انہوں نے 2009 میں ایک کتاب لکھی, اٹل بہاری واجپئی کے دور میں, جی بالکل انہوں نے جو کتاب لکھی جنا انڈیپینڈنس اینڈ انڈیا, اس میں جو مقدمہ انہوں نے پورے کا پورا لکھا, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناح کو مجبور کیا گیا, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کیا گیا مایوپک ہندو آئیڈیالوجی کی وجہ سے کہ آپ وہ بات جو زیر لب تھی وہ پبلکلی کہیں کہ پاکستان کسی بھی صورت بنے گا کیونکہ ہم کسی بھی صورت ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہ انٹر میرج کر سکتے ہیں, نہ انٹر ڈائن کر سکتے ہیں, نہ ہمارے رسم و رواج ان کے ساتھ ملتے ہیں. اب جو قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ ہے نا سر, وہ صرف اور صرف تہذیبی نظریہ نہیں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان جیسا نہیں ہے. قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ آنے والے وقت کا ویژن ہے کہ کسی بھی صورت جو بھارت کے اندر یا متحدہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا پورشن ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ متحدہ ملک میں اس لیے بھی نہیں رہ سکتا کہ آنے والے وقت کو جب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے ہیں تو اس میں مسلم آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی, جس کو آپ کہتے ہیں 2 قومی نظریے کی اساس مسلم آئیڈیالوجی کیا ہے, جس کو مسلم نیشنلزم کہتے ہیں. اگر الگ ملک بنتا ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے, کانسپریسی کی جاتی ہے, کوئی ایسا تشدد کیا جاتا ہے, تو پھر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمان وہ آواز بلند نہیں کر سکتے, کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے, اور آج ہو رہا ہے جی, کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ 1921-22 میں جب آٹومن امپائر ختم کی گئی, اس کو وہاں پر ٹرکی بنایا گیا, فرانس, UK اور امریکہ کی سازش کے تحت مسلمانوں کی پوری جو خلافت تھی اس کو ڈھا دیا گیا, تب بھی جو بر صغیر کے مسلمان تھے وہ کچھ نہیں کر سکے. تو اس لیے فیوچر ویژن کو دیکھتے ہوئے, اگلی دہائیوں اور اگلی سینچریز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے جو اپنا 2 قومی نظریہ دیا, اس میں پاکستان کا بننا صرف ایک تہذیبی وجہ نہیں تھی, پاکستان کا بننا مذہبی وجہ بھی تھی, اور اس لیے مذہبی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کرے گا پاکستان بننے کے بعد, پوری دنیا کو اکٹھا کرے گا. میں نے گزارش کی تھی آپ کے ایک اور پروگرام میں, علامہ محمد اقبال نے کہا تھا
کہ آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یعنی اقبال اس پہ کھلکھلا جاتے ہیں کہ میں اس ارض پاک کا حصہ ہوں، وہیں پر میری پیدائش ہوں، وہیں پر میں رہا. جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو ٹھنڈی ہوا آئی. اب یہ جو ٹھنڈی ہوا ہے نا سر، یہ صرف اور صرف کوئی فلسافیکل یا کوئی آئیڈیولوجیکل بات نہیں. ٹھنڈی ہوا کا مطلب یہ ویدر کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے، ویدر کے یہ روحانیت کے یہ روحانی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسلام کی تجدید ہوگی، جو اسلام ریوائیو کرے گا، جو اسلام کو مجدد ملیں گے، وہ اب پاکستان سے ملیں گے. آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ جو کچھ بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے، یہ جو پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، مطلب چاہے وہ سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں، چاہے وہ سماجی حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ نامس کے حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ تہذیبی تمدنی، یعنی جتنی الغار ہے ایون مذہبی، اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ علم بردار ہے اسلام کا، اور علم بردار رہے گا کیونکہ پاکستان کے بننے کی وجوہات میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنایا گیا اور علم اسلام تھما کے بنایا گیا کہ اب آپ نے اسلام کا جو علم ہے یہاں سے لے کر نکلنا ہے اور پوری دنیا میں اس کو لے کر کے جانا ہے. اور سر جس طرح روز حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جھنڈا سب سے اوپر ہوگا، اسی طرح اس دنیا میں جو اسلامی پاکستان ہے اس کا جھنڈا ایک وقت آئے گا کہ سب سے اونچا ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ایک ڈیبیٹ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر سال جب بھی خاص طور پہ یہ ڈیز آتے ہیں تو یہ ٹو نیشن تھیوری پہ خاص طور پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ان اساتذہ کرام سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور ہسٹری کو بھی ہم اس طرح سے جھانک کر ڈگ ان کر کر ڈیپتھ میں جا کے نہیں پڑھتے جو ہسٹری کے. دیکھیں ہر چیز کے اندر سوز ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کی روح، اس کی اسپرٹ ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو جانیں گے وہ اساتذہ کرام چاہیے. جس طرح اب اس پلیٹ فارم پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ عکاسی کرتے ہیں، یہ غمازی کرتے ہیں ہماری فیلنگ کی. ہماری روحانی کیفیات اس وقت عوام کے سامنے جا رہی ہیں، آپ کی روحانی کیفیات جا رہی ہیں. یعنی یہاں پر ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے دو قومی نظریے کے مقدمے کو اپنی روحانی، اپنی سپرٹ کی اساس سے لڑنے کی کوشش کریں. اچھا صاحب، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، عبادات کیا ہونی چاہیے. تو توجہ سے آپ ایک کاپی پینسل یا کاپی پین لے کے بیٹھ جائیے، پروفیسر صاحب جو بتائیں اس کو نوٹ کیجئے تاکہ انشاءاللہ اس جمعہ مزید اپنے رب کو راضی کر سکے. پروفیسر صاحب آغاز کیجئے اور ذرا بتائیے. پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اور جمعہ اس رمضان کا نہیں آئے گا. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کے دن ہم اتنی رکعتیں پڑھیں گے اور ہماری زندگی میں جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری ادا ہو جائیں گی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنے طور پر ایک غلط العام چل رہا ہے. نہیں، قضاء عمری کا اس طرح تو تصور ہے نا کہ جو آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ آپ مطلب ادا کریں. نہیں، وہ تو ادا کرنی ہوں گی. ہاں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے 60 سالوں میں مجھ سے جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ جمعۃ الوداع کے اندر میں 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھوں گا اس خاص انداز میں تو میری ساری ادا ہو جائیں گی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہے یہ، لیکن ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو اس تصور کو ختم کیجئے اور جتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں مجھے ان کی ادائیگی کرنی ہے. اگر دنیا سے کوئی چلا گیا ہے، اس نے نمازیں ادا نہیں کی تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا وارثوں پر لازم ہے. اب جمعہ ہے، اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نیکیوں سے بڑی محبت ہے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کے فراق میں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہ ایک نیکی سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا. آمین. غسل کیجئے، ممکن ہو تو نیا لباس پہنیے، جمعے کے لیے وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجئے، امام کے ساتھ خطبہ توجہ سے سنیے، جمعہ ادا کیجئے اور ہو سکے
تو جمعہ سے پہلے صدقہ و خیرات ضرور کیجئے، زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقہ فطر بھی اگر آپ دے سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی آپ ادا کریں، اور اس کے علاوہ کم از کم 1000 بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 12 رکعتیں کم از کم ظہر اور عصر کے درمیان پڑھ لی جائیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورۃ اخلاص۔ اچھا ٹھیک ہے، اس انداز سے ہم 12 رکعتیں ادا کر لیں تو یقینی طور پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زائد نماز کا ہمیں بہت اجر دیا ہے، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ یعنی 2 رکعت کر کے اور 4 رکعت کر کے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ چار بھی دن میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو کر کے ادا کی جائیں، اور اگر 4 پڑھنی ہیں اکٹھی تو پہلے 2 اس طرح سے کہ اس میں درود پاک اور دعا تک پہنچیں، تیسری رکعت میں پھر ثنا سے شروع ہوں، وہ 2 ہی شمار ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت جس قدر ہو سکے اس کو اور صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام کریں؟ صلاۃ التسبیح تو بعض جمعوں میں بعض جگہوں پر جماعت کے ساتھ بھی ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اپنے طور پر اگر اپنی مخصوص جگہ پر صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی نماز عطا کی ہے اپنے چچا کے صدقے میں، تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ان رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد پھر بھی ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت میں یا دیگر تسبیحات میں ہم بالکل ٹھیک۔